حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی کا نام رحمت تھا۔ رحمت کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی تھی۔ ان کا نام لیہ بنت منشا بن یوسف علیہ السلام بھی آیا ہے۔ آپ کے ہاں 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ آپ کے پاس 1000 اونٹ اور 1000 بکریاں، 500 غلام، 500 اہل و عیال تھے۔ آپ اس دور کے مالداروں میں سے شمار ہوتے تھے۔ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے۔ شیطان آپ کے اس درجے عبادت اور شکر گزاری سے حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے آپ کو اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا، اے لعین، ایوب میرا نیک اور شکر گزار بندہ ہے، اس پر تو اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ اس پر شیطان نے کہا، یا اللہ، تو نے اسے مال عطا کیا ہے، ہر طرح کی نعمتیں دی ہیں، اولاد عطا کی ہے، پھر وہ کیوں تیرا شکر ادا نہ کرے گا؟ اگر تو اس سے یہ تمام نعمتیں چھین لے تو ہرگز تجھے یاد نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابلیس، تیرا یہ گمان غلط ہے، میرا ایوب ایسا نہیں کرے گا۔ اب شیطان نے کہا، اگر تو مجھے اس کی اولاد اور مال پر اختیار دے دے تو معلوم ہوگا وہ کس طرح تیری بندگی کرتا ہے۔ پروردگار نے فرمایا، میں نے تمہیں اس کی اولاد اور مال پر اختیار دیا۔ ابلیس یہ سن کر خوش ہو گیا۔ اس نے اپنے چیلوں کو جمع کیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کے تمام مویشی دریا میں غرق کر دیے۔ پھر خود گوالے کے بھینس میں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ سے بولا، اے ایوب، تیرے سارے جانور دریا میں ڈوب گئے۔ یہ سن کر ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے، اس نے اپنے نفس سے عطا فرمائے تھے اور عدل سے لے لیے۔ آپ کی بات سن کر شیطان کو بہت مایوسی ہوئی۔ اس نے اپنے چیلوں سے کہا، ایوب کے غلے کو آگ لگا دو، کھیتی باڑی سب جلا دو۔ چیلوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ جب سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا تو شیطان آپ کے پاس پھر انسانی روپ میں آیا اور بولا، ارے ایوب، آپ نمازوں میں لگے ہوئے ہیں اور آپ کے سب کھیت جل کر راکھ ہو گئے ہیں، باغات فنا ہو گئے ہیں۔ اب آپ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے وہی جواب دیا جو پہلے دیا تھا اور پہلے سے بھی زیادہ توجہ سے عبادت کرنے لگے۔ ایک بار پھر شیطان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اب اس نے آپ کی اولاد پر وہ مکان گرا دیا جس میں وہ سب موجود تھے۔ آپ کی اولاد اس مکان کے ملبے میں دب گئی۔ شیطان نے اب یہ خبر آپ کو سنائی۔ اس پر بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر اور شکر والا جواب دیا اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ شیطان بہت نادم ہوا، طیش میں آیا۔ اس نے اللہ کی تعالیٰ سے کہا، یا اللہ، مجھے ان کے بدن پر اختیار دے دے، پھر معلوم ہوگا یہ کس درجے عبادت گزار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا، جا، میں نے تجھے ایوب کے بدن پر اختیار دیا، البتہ ان کی زبان، دل اور کانوں پر تجھے اختیار نہیں ہوگا، تو یہ بھی کر کے دیکھ لے۔ اب شیطان آپ کے سامنے ایک جادوگر بن کر آیا۔ اس نے آپ کے ناک میں پھونک ماری، اس کی حرارت سے آپ کے پورے بدن میں خارش شروع ہو گئی۔ اس خارش سے ان کے تمام جسم میں کیڑے پڑ گئے۔ لوگ آپ سے کراہت محسوس کرنے لگے۔ انہوں نے آپ کو شہر سے باہر ایک جھونپڑی میں ڈال دیا۔ ہر کوئی آپ سے بیزار ہو گیا، بس ایک ان کی بیوی رحمت تھی جو آپ کے ساتھ رہی اور برابر آپ کی خدمت کرتی رہی۔ اب چونکہ تمام مال اسباب ختم ہو گیا تھا، اس لیے رحمت نے مزدوری شروع کر دی۔ آپ کو مزدوری ملتی تھی، اس کا نصف حصہ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف سے صدقہ کرتی اور نصف سے گزر بسر کرتی۔ اس میں سے خود بھی کھاتی، حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی کھلاتی۔
جب آپ مزدوری کے لیے جاتی تو آپ کے راستے میں شیطان آ جاتا، وہ انہیں ورغلانے کی کوشش کرتا اور کہتا، تم جوان ہو، خوبصورت ہو، تمہیں مزدوری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی جوانی کو ایسے آدمی کی خدمت میں کیوں برباد کر رہی ہے؟ مصر میں ایک سے ایک دولت مند آدمی موجود ہے، چھوڑ اس بیمار شخص کو، میں تیرا نکاح ایک بڑے دولت مند سے کرا دوں گا، اس طرح تجھے عزت ملے گی۔ رحمت بی بی بہت نیک تھی، انہوں نے شیطان کی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ جھونپڑی میں واپس آتی تو ساری بات آپ کو بتاتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام ان سے کہتے، وہ ابلیس لعین ہے، تم ان کی باتوں میں نہ آنا۔ ایک دن ابلیس ایک طبیب کے روپ میں بی بی رحمت کے سامنے آیا اور کہنے لگا، اس بیماری کا علاج میں کر سکتا ہوں، شرط صرف یہ ہے کہ جب انہیں شفا ہو جائے تو انہیں اقرار کرنا ہوگا کہ انہیں شفا میں نے دی ہے، بس اس کے علاوہ میرا کوئی مطالبہ نہیں۔ بی بی رحمت ان الفاظ کی گہرائی کو نہ پا سکی۔ شیطان ان سے شرطیہ الفاظ کہلوانا چاہتا تھا۔ وہ آخر ایک عورت تھی اور اپنے شوہر کے مستقل بیماری سے بہت پریشان تھی۔ سب لوگ ان کے ساتھ چھوڑ گئے تھے، اس لیے ابلیس کی بات سن کر آپ خوش ہو گئیں اور خیمے میں لوٹ آئیں۔ انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو وہ پورا واقعہ سنایا۔ ایوب علیہ السلام آخر نبی تھے، فوراً سمجھ گئے کہ یہ حکیم دراصل شیطان مردود ہے۔ جس طرح اس نے اماں حوا کو بہکا کر سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا، اسی طرح اب یہ ہم پر اپنا حربہ استعمال کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے فوراً رحمت بی بی سے فرمایا، رحمت، یہ حکیم دراصل شیطان ہے، اگر میں تندرست ہو گیا تو اس جرم کی سزا کے طور پر انہیں 100 بیض ماروں گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو شیطان کی بات پر اس قدر غصہ اس لیے آیا کہ اس نے شرکیہ پیغام دیا تھا۔ انبیاء علیہ السلام کو جو تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے وہ اپنی اولاد تک نہیں ہوتا۔ اب آپ کو خوف محسوس ہوا کہ کہیں شیطان پھر میری بیوی کو نہ بہکائے، اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پروردگار، مجھے سخت تکلیف پہنچ رہی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ادب کہ تکلیف کی بنسبت اللہ کی طرف نہیں کہ بلکہ شیطان کی طرف کی۔ اللہ پاک نے بھی یہی حکم دیا کہ انسان کو چاہیے کہ اچھی باتوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرے اور بری باتوں کی نسبت اپنے نفس کی طرف کرے۔ آپ نے اپنی دعا میں شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی، اور یہ بھی اس لیے کی تھی کہ بیماری کی شدت کی وجہ سے اب نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اس پر آپ کو صدمہ ہوا اور آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے، پروردگار، مجھے سخت تکلیف پہنچ رہی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آپ کی دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کی تکلیف کو دور کر دیا۔ ابھی آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا کہ آپ کی دعا قبول ہونے کی خوشخبری سنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، اپنا پاؤں زمین پر ماریں